اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ بقرہ کی ویڈیو کے جو ترجمہ تفسیر چل رہا ہے وہ ہماری آج کی جو آیات ہیں وہ 254 سے شروع ہو کر 260 تک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل معاملہ طالوت اور جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ اب غزوہ بدر کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے۔ اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے، تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہی 4 ڈوریاں ذہن میں رکھیے۔ انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال، قتال یعنی جہاد بالنفس کی آخری شکل، اور شریعت میں عبادات اور معاملات۔ یہ 4 ڈوریاں گندی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر، جن پر دوسرا نصف جو ہے سورۃ بقرہ کا مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے اہل ایمان، خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ والکافرون ھم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔ اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ کافر اصطلاحی نہیں، کافر معنوی، جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اس کے کوئی تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں اس کی، اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، وہ ہے اصلی کافر۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان نبوی آیت الکرسی۔ اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے۔ میں نے جو آپ کو حکمت کے بڑے بڑے موتی، جو بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت الورد، آیت الاختلاف، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، یہ نام ڈاکٹر اسرار صاحب نے دیے ہیں ان آیتوں کو اپنی ویڈیوز کا، جن کا میں حوالہ دے رہی ہوں، کیونکہ میں بہت شوق سے ان کی ویڈیوز سنتی ہوں۔ اور اب یہ آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ یہ سیدۃ الآیات القرآن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام آیتیں قرآن کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت الورد اور سورۃ عصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی ساری شرائط ایک چھوٹی سی سورت میں اللہ نے جمع کر دی۔ سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی ہے، چنانچہ جو مختصر نصاب ہم نے منتخب کیا ہے دعوت قرآنی کے لیے، اس میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت الورد کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے وہ صورت ہے یہ آیت، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں، حجم کے اعتبار سے تھوڑا عصر کے برابر ہے۔ یہی نسبت سورۃ اخلاص میں 4 آیات ہیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورۃ اخلاق، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ اخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ بڑا کیٹیگوریکل
الحی القیوم تو زندہ ہے، از خود اور با خود، زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گیا، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے، تو گویا کہ الاحد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ خود سورۃ اخلاص میں 2 الفاظ آتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورۃ بقرہ میں پہلی مرتبہ 3 مرتبہ، کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی ہے۔ من ذا الذی، کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ اس استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورۃ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15ویں رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَہ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں استثناء ہے۔ اب ذرا یہ باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ان موضوعات پر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ عام طور پر ہم دنیا میں سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں یہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس ان دی فائل آگے ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور جو بھی کسی کے پاس علم ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ عطائی علم ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے ہیں 4 رکوع میں، کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے، یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد استعارہ ہو، اس کا اقتدار اور اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے تکان طاری نہیں ہوتی، اس کو گرا نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ
علل علی ہے، بلند و بالا اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی سیدۃ الآیات القرآن، تمام آیت قرآنی کی سردار اور توحید الہ کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبراً مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا۔ استثناء ہو سکتے ہیں، کسی کا کوئی ذاتی فعل ہو، کسی نے کیا ہو۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نظام باطل نظام ظلم ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے۔ نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کے ارادے اور آرزو سے خالی ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے۔ جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط مستقیم ہے اس کو بالکل مبہرن کر دیا گیا ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسے لا الہ الا اللہ۔ تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت ہے، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت ہے۔ اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشن سارے طاغوت ہیں، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں، عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب بھی وہ حدوں سے نکلا طغیانی میں ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام ہے، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان میں رہے، اسے اس کی کیا فکر۔ تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ کفر کرے، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، طاغوت سے بھی دوستی اور اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیزیں نہیں چل سکتی بھائی، یہی تو منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ، حنیفاً مسلماً، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا۔ یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، کسی سمندری جہاز کے عرصے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، اسے کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر اس کا ہاتھ پڑ گیا، اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے، تو اس کا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر وہ گیا بندہ، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا، لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے، بہت مضبوط کنڈا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ جو عروہ کی جمع ہے عورہ، اور وثقی اس جو ہے اس کا مذکر ہوگا۔ تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے، اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ولایت ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ بندے کا ولی ہے، دو طرفہ دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات
اندھیروں کے مختلف شیڈ میں سے نور کی طرف۔ یہ آپ نوٹ کریں گے، قرآن پاک میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے، واحد۔ انوار کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ نور ایک حقیقت ہے، واحد آ رہا ہے، لیکن ظلمات سے ہمیشہ جمع میں آئے گا۔ اس کے شیڈز مختلف ہیں۔ شیڈ آف ڈارکنیس، بہت گہری ڈارکنیس، ذرا اس سے کمتر ہے، ذرا اس سے کمتر ہے۔ تو جتنے بھی شیڈز ہیں، کفر کا ہے، شرک کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، الحاد کا ہے، لا ادریت کا ہے، جتنے بھی فلسفے غلط ہیں، جتنے بھی نظریات غلط ہیں، جتنی بھی عمل کی راہیں ہیں غلط جو ہیں، ان سب کے اندھیراؤں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لے کر آنا ہے۔ وہ لے کر آتا ہے اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی پشت پناہ اور مددگار ہیں الطاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً، اور نور کی اگر تھوڑی بہت انہیں رمق ملی بھی تھی تو اس سے محروم کر کے ظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم جعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم جو آیت آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ بھی بڑی اپنی جگہ پر عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ نمرود، یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعونیہ، غاردہ جو ہیں یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم نے ہی پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں۔ یہی ہے اصل میں خدائی اختیارات میں لے لیا ہر چیز کو ان لوگوں نے۔ اللہ ہی کا حق ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ ہی کا حق ہے تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا اور کسی شے کو حرام قرار دینا، یہ سب جو اختیارات ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اس نے یعنی نمرود نے کہا، محاجرہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں سزا والے تھے، ایک کی گردن وہیں اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف کیا، اور کہا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حجت پر ہی اترا ہوا ہے، تو کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ سامنے والے کو چپ کروا دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو نہیں ہوئی، اسے بس خاموش ہو گیا، لیکن چپ کیا ہوا؟ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر ذرا اس شخص کے واقعے کو یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر؟ اصل میں مختلف تفاسیر میں آپ اس شاید مختلف تفاسیر ملیں
یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نظر نیبوکڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے وہ نمرود بابل نیبوکڈنیزر میں، جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا۔ 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے۔ کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں رہا تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ انہیں اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی شہید کیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہہ خانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے، اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی۔ اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، حضرت عزیر کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں، تو انہوں نے کہا، قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے احیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی تباہی، کوئی انسان نہیں، کوئی 1-2 بھی اینٹ نہیں سلامت یہاں۔ فَأَمَاتَہُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہُ، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر انہیں اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ حضرت عزیر جو ہیں، چونکہ جو رینائنس ہوا ہے تاریخی بنی اسرائیل میں، اس کے نقیب، اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی۔ پھر یہ اٹھے اور کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے، اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دین کی دعوت دی، اور ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی، روح دین کو زندہ کیا، تو گویا کہ پھر وہاں سے ان کا اریاب ہوا ہے۔ کم لبثت، کتنے عرصے رہے ہوگے تم؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر، اس نے کہا میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں، ذرا اس کو دیکھو، اس کے اندر کوئی بسانت پیدا نہیں ہوئی، کھانا سڑا نہیں ہے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اس کھانے کے اندر۔ وانظر الی حمارک، اب دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا۔ وَلِنَجْعَلَکَ آیَاتًا لِلنَّاسِ، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، گوشت گل چکا تھا، کچھ نہیں تھا 100 برس تک۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَکَ آیَاتًا لِلنَّاسِ، اور ہمیں تو بنانا ہے تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی خود اے عزیر تمہیں نشانی بنانا ہے، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے، یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وانظر الی العظام، اب دیکھو ان ہڈیوں کو، کیف ننشزوہا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ وہ ہڈیاں خود ابھری اور جڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ ثم نکسوہا لحما، پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات، مشاہدہ بھی کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا میں نے پوری طرح جان لیا، مجھے پورا کامل یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ یہ جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی، یہ بات نہیں ہے، یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس زو، جن کو کہ قرآن مجید ذوالقرنین کہتا ہے، جن کا تذکرہ سورۃ کہف میں آئے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق، پھر عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں۔ کیخورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی کہ کیپٹیوٹی سے کہ جاؤ تم جا کر اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اور پھر انہوں نے
वहाँ जाकर बस्ती बनाई। 136 सालों में उनकी दोबारा ये बस्ती बसी और फिर उन्होंने यरूशलेम को आबाद किया और फिर उन्होंने वहाँ हैकले सलमानी दोबारा बनाया, जिसको वो सेकंड टेम्पल कहते हैं। वो सन 70 में टाइटस रोमन जनरल के हाथों तबाह हुआ था, जो अब तक तबाह हुआ पड़ा है। सन 1927 बरस से उनका काबा ज़मीन बोस है। ये नोट कर लीजिए इस बात को, इसीलिए आग लगी हुई है आज दुनिया भर के यहूदियों के दिलों में। अब तो हमारी हुकूमत है वहाँ पर, हम अपना ये जो कुछ भी है यहाँ पर इस अहाते में बना दिया गया, इस सब को ख़त्म करेंगे और अपना हैकले सलमानी बनाएंगे। उसके ब्लूप्रिंट बन चुके हैं, नक्शे बन चुके हैं, हर चीज़ तैयार है। बस किसी दिन कोई एक धमाका होगा, कोई एक बम जो है कहीं पर प्लांट किया जाएगा, खबर आ जाएगी कि किसी सेनेटिक ने वहाँ पर जाकर रख दिया। जैसे एक सेनेटिक गया था मस्जिद अल खलील में और 70 मुसलमानों को शहीद करके खुद भी उसने खुदकुशी कर ली थी, और डॉक्टर था अमेरिकन डॉक्टर। इसी तरीके का कोई सेनेटिक जाएगा और वो उसे गिरा देगा, फिर कह देंगे कि जब ये गिर ही गया है, जैसे मस्जिद अयूबिया मामला है, भाई अब ये गिर गई है तो हमें राम मंदिर बनाने दो, अब तुम ये मस्जिद किस लिए बनाते हो, वो होगा। और ये मैं समझती हूँ कि ये कुछ अरसे ही की बात है, ये होने वाला है। बहरहाल ये तो हो गया हज़रत उज़ैर का किस्सा। अब इसी तरह का एक मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुशाहदा है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और याद करो जबकि इब्राहीम ने भी कहा था कि परवरदिगार ज़रा मुझे दिखा दे, मुशाहदा करा दे, तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ताला का जो सवाल है बड़ा तीखा है कि क्या तुम ईमान नहीं रखते। काला बला, ईमान तो मेरा है, मैं मानता हूँ, ईमान है मेरा। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, पूरा दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, पूरा यकीन हो जाए। और ये अम्बिया का मामला है, सबका है। अम्बिया को चूँकि ईमान और यकीन था, एक ऐसे फ्रेंड्स बनाना होता है कि जिनसे ईमान और यकीन दूसरों में सरायत कर जाए, तो उनके ईमान और यकीन के लिए उन्हें मुशाहदात ऐसे करा दिए जाते हैं कि जो फिर उनके लिए वो ईमान सिर्फ ईमान बिल गैब नहीं रहता, बल्कि वो ईमान बिशहूद भी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, इसी तरह हमने दिखाए इब्राहिम को आसमान और ज़मीन के मलकूत, जो भी हमारी हुकूमत है, जो वो मख्फी हुकूमत है, उसकी गवर्नमेंट है, उसके तमाम अहलकार हैं, फरिश्ते हैं, हमने मुशाहदा करा दिया इब्राहिम को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए शब्बे मेराज पर ले जाया गया कि हर शय को अपनी आँखों से देख लें, तो फिर वो यकीन कामिल हो जाता है कि फिर किसी दर्जे में भी, बल्कि फिर वो खुद एक भट्टी बन जाते हैं ईमान और यकीन की। काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी काला फखुज़ अर्बाअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैक, फरमाया अच्छा ठीक है, 4 परिंदे ले लो, उन्हें अपने साथ मिला लो, हिला लो कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी आवाज़ सुनकर आ जाया करें। सुमज अला कुल्ली जाबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर उनके टुकड़े करो और हर पहाड़ पर एक एक टुकड़ा रख दो। तफसीर में आती है ये बात कि उन सब का सर अलहदा किए, टांगे अलहदा की, पर अलहदा किए, धड़ अलहदा किए। एक पहाड़ पर चारों परिंदों के सर रख दिए और दूसरे पहाड़ पर चारों परिंदों के पर रख दिए, और फिर किसी और पहाड़ पर चारों परिंदों की टांगे रख दी और किसी चौथे पहाड़ पर उन चारों परिंदों के धड़ रख दिए। इस तरीके से कर दिया ये काम। काला फखुज़ अर्बाअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा अजअल अला कुल्ली जाबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक एक हिस्सा रख दो। सुम्मा उहुन्ना, फिर ज़रा उनको पुकारो, सीटी बजाओ, उनको बुलाओ, वही सीटी जो तुम बजाते थे उनको बुलाने के लिए। या तीना का साया, वो दौड़ते हुए आ जाएंगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान लो इस बात को यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, कमाले हिकमत वाला है। अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।